آج ہم ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں جن کا عنوان ہے لاہور کے قبرستان سے گونجتی صدائیں، ایک گورکن کی کہانی۔ جی، یہ کسی اردو ہارر پوڈ کاسٹ کے لیے ایک ابتدائی خاکہ لگتا ہے، اور سچ کہوں تو اسے پڑھ کر ہی تھوڑے سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ خیال ہی بہت الگ اور دلچسپ ہے۔ ہم بھوتوں کی کہانیاں سنتے ہیں، ویران حویلیوں کی داستانیں سنتے ہیں، لیکن ایک گورکن کی نظر سے قبرستان کی دنیا دیکھنا بالکل ایک نیا زاویہ ہے۔ یہ بالکل نیا زاویہ ہے۔ یہ نوٹس صرف ایک ہارر کہانی کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس شخص کی آپ بیتی کی کھوج ہے جس کا کام ہی موت ہے۔ صحیح۔ تو آج ہم ان نوٹس میں گہرائی تک جائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کہانی میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا طاقتور بنا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک ڈراؤنی کہانی ہے یا اس سے کچھ زیادہ؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ چلیں اس قبرستان کی خاموشی میں چھپی آوازوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو اس پیشے کے بارے میں ہی سوچتے ہیں، قبر کھودنا۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ قبرستان جانے سے بھی کتراتے ہیں، خاص طور پر رات کے وقت۔ جی بالکل۔ اور یہ شخص نہ صرف وہاں جاتا ہے بلکہ اس کا کام، اس کی روزی روٹی اسی جگہ سے وابستہ ہے۔ یہ کتنا الگ تھلگ کر دینے والا کام ہوگا؟ یہ صرف الگ تھلگ نہیں بلکہ ایک طرح سے معاشرے سے کٹا ہوا کام ہے۔ اچھا۔ آپ ہر روز لوگوں کی زندگی کے سب سے تکلیف دہ لمحے کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ وہ چہرہ ہیں جسے کوئی بھی اپنے سب سے برے دن پر دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تو اس کام کے لیے خاص قسم کی نفسیاتی مضبوطی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے جذبات پر ایک دیوار کھڑی کرنی پڑتی ہے، ورنہ ہر روز کا غم آپ کو اندر سے کھا جائے۔ اور یہ دیواری شاید سب سے خوفناک چیز ہو۔ کیا ہوتا ہوگا جب وہ دیوار کمزور پڑنے لگتی ہے، خاص طور پر رات کی تنہائی میں؟ صحیح۔ دن میں تو شاید رونے والوں کا شور ہوتا ہوگا، لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہوگی، لیکن جب سورج ڈھل جاتا ہے اور قبرستان پر ایک عجیب سی خاموشی طاری ہو جاتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہوگا؟ جب وہ اکیلا ہوتا ہے، وہ اکیلا شخص ان سینکڑوں ہزاروں خاموش مکینوں کے درمیان۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان نوٹس میں ایک جملہ ہے، ایک قبر کھودنے والا کیا کیا فیس کرتا ہے۔ یہ بہت وسیع ہے۔ کیا کیا؟ جی، اس میں صرف مٹی کھودنے کی مشقت شامل نہیں ہے، اس میں شدید گرمی اور سردی میں کام کرنا بھی ہے، لیکن اس کا اصل مطلب شاید وہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ وہ جذباتی اور نفسیاتی بوجھ۔ بالکل۔ کیا وہ شخص وقت کے ساتھ بے حس ہو جاتا ہے یا اس کی حس مزید تیز ہو جاتی ہے؟ کیا وہ قبرستان کی خاموشی میں وہ سرگوشیاں سننے لگتا ہے جو عام انسان نہیں سن سکتے؟ یہیں سے خوف کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ اور اس خوف کو جو چیز کئی گنا بڑھا دیتی ہے وہ ان نوٹس کا مرکزی خیال ہے کہ یہ ایک آپ بیتی ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ یا میں نے یہ سنا تو اس کا وزن ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کا سب سے قدیم اور مؤثر طریقہ ہے۔ آپ بیتی میں نا ایک سچائی کا عنصر ہوتا ہے جو سننے والے کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ آپ راوی پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ جی، یہ کوئی افسانہ نہیں لگتا بلکہ ایک گواہی لگتی ہے، اور جب گواہی کسی ایسی جگہ کی ہو جہاں زندگی اور موت کی لکیر دھندلی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سب اس کے ذہن کا کھیل ہو؟ مطلب؟ اتنی تنہائی، ہر طرف موت کا ماحول، روزانہ کا ذہنی دباؤ، یہ سب مل کر انسان کے حواس پر اثر ڈال سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو آوازیں وہ سن رہا ہے وہ باہر سے نہیں بلکہ اس کے اندر سے آ رہی ہوں۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے، اور یہی آپ بیتی کی خوبصورتی ہے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا وہم۔ بالکل۔ کیا راوی قابل اعتبار ہے؟ کیا جو وہ دیکھ رہا ہے وہ حقیقت ہے یا وہم؟ ہارر کہانی کا کمال یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ایک افرید دکھا دے، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس شک میں مبتلا کر دے کہ وہ افرید اصلی ہے یا نہیں۔ صحیح۔ یہ نوٹس اسی شک کی بنیاد پر ایک پوری کہانی تعمیر کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ سننے والا یہ سوچے گا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا مجھے بھی وہی سب محسوس ہوتا؟ اور جگہ بھی تو کوئی عام نہیں ہے۔ لاہور کا قبرستان یہ صرف ایک لوکیشن نہیں، یہ اپنے آپ میں ایک کردار ہے۔ بالکل۔ لاہور ایک شہر جو تاریخ کی کئی تہوں میں لپٹا ہوا ہے۔ یہاں سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، یہاں تقسیم کا خونی کھیل کھیلا گیا، یہاں صوفیوں اور شاعروں نے جنم لیا۔
تو اس شہر کے قبرستان صرف مردوں کو دفنانے کی جگہ نہیں ہے، وہ تاریخ کے خاموش گواہ ہیں۔ صحیح۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ لاہور کا انتخاب اس کہانی کو ایک عام بھوت کی کہانی سے بہت اوپر لے جاتا ہے۔ یہاں کے کچھ قبرستان مغل دور سے بھی پرانے ہیں۔ واقعی؟ جی، سوچیں، ایک گرکن آج ایک نئی قبر کھود رہا ہے اور اس کے برابر میں کوئی 400 سال پرانی قبر ہے جس میں کوئی مغل سپاہی یا شاعر دفن ہے۔ وہ صرف مٹی نہیں کھود رہا، وہ وقت کی تہوں کو چھیڑ رہا ہے۔ واہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ تو عنوان میں جو گونجتی صدائیں ہیں وہ شاید کسی نئے مردے کی روح کی چیخیں نہیں ہیں؟ شاید نہیں، وہ صدائیں تاریخ کی ہو سکتی ہیں۔ تاریخ کی صدائیں؟ جی، وہ کسی مغل شہزادی کی ادھوری محبت کی سرگوشی ہو سکتی ہے جو کسی مقبرے میں دفن ہے۔ وہ 1947 کے فسادات میں مارے گئے کسی بے نام انسان کی داستان ہو سکتی ہے۔ یا کسی شاعر کے نامکمل شعر کی گونج۔ بالکل، یہ صدائیں اس جگہ کی یادداشت ہیں، لاہور کا اجتماعی حافظہ جو اس زمین میں جذب ہو چکا ہے، اور شاید وہ گرکن جو اس خاموشی کا سب سے قریبی رازداں ہے۔ وہ ان آوازوں کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی، تو یہاں خوف صرف موت کا نہیں بلکہ تاریخ کے بوجھ کا ہے۔ ایک گرکن جو کسی پرانے برگد کے درخت کے نیچے قبر کھود رہا ہے، وہ درخت شاید صدیوں سے وہاں کھڑا ہے اور نہ جانے کتنے جنازے دیکھ چکا ہے۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں کتنا وزنی ہے۔ بالکل، اور یہی اس کہانی کو منفرد بناتا ہے۔ یہ جگہ کے ماحول کا خوف ہے، ایٹماسفیئر کا خوف۔ ایک ایسا خوف جو دھیرے دھیرے آپ پر طاری ہوتا ہے۔ یہ کسی چیز کے اچانک سامنے آ جانے یعنی جمپ سکیئر کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس احساس کا خوف ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں ماضی کبھی مرا ہی نہیں، وہ زندہ ہے اور سرگوشیاں کرتا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ خوف کا اصل چہرہ کیا ہے؟ ان نوٹس کے مطابق گرکن کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو واقعی ڈراؤنی ہو؟ میرے خیال میں یہاں خوف کی کئی پرتیں ہیں۔ اچھا؟ پہلی پرت تو وہی ہے جس کا ہم سب سے پہلے سوچتے ہیں، ما فوق الفطرت، یعنی سپر نیچرل۔ جیسے رات کو عجیب آوازیں آنا، کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہونا جبکہ دور دور تک کوئی نہ ہو، کسی تازہ قبر سے مٹی کا خود بخود بیٹھ جانا، یا اندھیرے میں ایسی پرچھائیاں دیکھنا جو وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کلاسک ہارر کے عناصر ہیں۔ جی بالکل، لیکن جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، یہ کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری لگتی ہے۔ ہاں، صرف آوازیں اور پرچھائیاں شاید کافی نہ ہوں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دوسری اور شاید زیادہ خوفناک پرت نفسیاتی ہے، یعنی سائیکولوجیکل۔ جی، ہر روز غم سے نڈھال لوگوں کو دیکھنا، ماؤں کو اپنے بچوں کے لیے روتے دیکھنا، بچوں کو اپنے والدین کے لیے بلکتے دیکھنا، یہ جذباتی بوجھ کسی بھی انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک گورکن کے لیے یہ معمول ہے۔ یہ معمول ہے۔ اس معمول کا خوف، روزانہ موت اور جدائی کا سامنا کرنے کا خوف، شاید کسی بھی بھوت پریت کی خوف سے زیادہ حقیقی اور بھاری ہے۔ یہ تو ویسا ہی ہے جیسے رات کو خالی دفتر میں اکیلے کام کرتے ہوئے ہر آہٹ پر کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب سوچیں، قبرستان میں کیا حال ہوتا ہوگا؟ وہ ہر آہٹ کو کسی نہ کسی دکھ بھری کہانی سے جوڑ سکتا ہے۔ کسی کے رونے کی آواز ہوا کا جھونکا بھی ہو سکتی ہے، اور کسی نئی قبر سے آتی سسکی بھی۔ یہ شک ہی اصل خوف ہے۔ بالکل۔ اور پھر خوف کی تیسری پرت ہے جو سب سے گہری ہے، وجودی خوف، ایکسسٹینشیل ڈریڈ۔ وجودی خوف؟ وہ کیا ہے؟ یہ سوچ کہ زندگی کی ساری بھاگ دوڑ، ساری محبتیں، ساری نفرتیں، ان کا انجام بس یہ 6 فٹ کا گڑھا ہے۔ اچھا۔ ایک گورکن ہر روز اس حقیقت کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سوال کہ اس سب کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے کوئی فلسفیانہ بحث نہیں، بلکہ اس کی روزمرہ کی حقیقت ہے۔ یہ احساس کہ آپ کی زندگی کا مرکز وہ جگہ ہے جہاں دوسروں کی زندگیاں ختم ہوتی ہیں، یہ ایک بہت ہی تنہا کر دینے والا اور ڈراؤنا خیال ہے۔ تو ماخذ میں جو لکھا ہے کیا کیا فیس کرتا ہے، اس کا مطلب صرف کوئی ایک واقعہ نہیں بلکہ ان تینوں قسم کے خوف کا ایک مسلسل مجموعہ ہے۔ ما فوق الفطرت، نفسیاتی اور وجودی، جی، یہ سب مل کر اس کی حقیقت بناتے ہیں۔ تو خوف اس کے لیے کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں بلکہ اس کے کام کا، اس کی زندگی کا حصہ ہے، بالکل مٹی اور پھاوڑے کی طرح۔ بالکل صحیح آپ نے۔ تو آج ہم نے لاہور کے ایک گرکن کی آپ بیتی پر مبنی ایک ہارر کہانی کے اس خاکے کا
گہرائی سے جائزہ لیا، یہ صرف ایک ڈراؤنی کہانی کا خاکہ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ انسانی نفسیات، تاریخ کے بوجھ اور موت کے ساتھ ہمارے رشتے کی ایک پیچیدہ کھوج ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک عام سا پیشہ غیر معمولی تجربات کا دروازہ کھول سکتا ہے، اور کیسے ایک جگہ کی تاریخ اس کی کہانی کا سب سے اہم کردار بن سکتی ہے۔ اور یہ نوٹس ایک بہت اہم سوال ہمارے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا؟ ہم اکثر مرنے والوں کی کہانیاں سنتے ہیں، ان کی زندگیوں اور ان کی لیگیسیز پر بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی کہانیوں کا کیا جو ان مردوں کے آخری پڑاؤ کے نگہبان ہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ وہ جو روزانہ موت کو اتنے کنیج سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے ساتھ کیا بوجھ لیے پھرتے ہیں؟ اور قبرستان کی کون سی صدائیں ہیں جو دن ڈھلنے کے بعد ان کے ساتھ چپکے سے ان کے گھر تک چلی جاتی ہیں؟